ام المومنین حضرت حفصہ کی دردناک شادی۔ جب سیدہ حفصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن بن کر تشریف لائیں تو حضرت عائشہ حضور کے نکاح میں موجود تھیں، اور حضرت عائشہ کو حضرت حفصہ کا حضور کے نکاح میں آنا پسند نہیں تھا، کیونکہ حضرت حفصہ کو ام المومنین حضرت عائشہ کے حجرہ کے قریب ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی پہلے سلام بن مشکم القرظہ سے ہوئی تھی۔ سلام نے طلاق دی تو کنانہ بن ابی الحقیق کے نکاح میں آئیں، جو ابو الرافع تاجر حجاز اور رئیس خیبر کا بھتیجا تھا۔ کنانہ جنگ خیبر میں مقتول ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ اور بھائی بھی کام آئے اور خود بھی گرفتار ہوئی۔ جب خیبر کے تمام قیدی جمع کیے گئے تو دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لونڈی کی درخواست کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو منتخب کیا، لیکن ایک صحابی نے آپ کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ آپ نے رئیسہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کو دہیہ کو دے دیا، وہ تو صرف آپ کے لیے سزاوار ہے۔ مقصود یہ تھا کہ رئیسہ عرب کے ساتھ عام عورتوں کا سا برتاؤ مناسب نہیں، چنانچہ حضرت دہیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے دوسری لونڈی عنایت فرمائی اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ خیبر سے روانہ ہوئے تو مقام صحبہ میں رسم عروسی ادا کی اور جو کچھ سامان لوگوں کے پاس تھا اس کو جمع کر کے دعوت ولیمہ فرمایا۔ وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ نے ان کو خود اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور اپنا عبا سے ان پر پردہ کیا۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ وہ ازواج مطہرات میں داخل ہو گئیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور واقعات میں حج کا سفر ہے جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایام محاصرہ میں جو سن 35 ہجری میں ہوا تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بے حد مدد کی تھی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر ضروریات زندگی مسدود کر دی گئیں اور ان کے مکان پر پہرا بٹھا دیا گیا تو وہ خود خچر پر سوار ہو کر ان کے مکان کی طرف چلی۔ غلام ساتھ تھا، اشتر کی نظر پڑی تو انہوں نے آ کر خچر کو مارنا شروع کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھ کو ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں، میں واپس جاتی ہوں، تم خچر کو چھوڑ دو۔ گھر واپس آئیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اس خدمات پر معمور کیا۔ وہ ان کے مکان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھانا اور پانی لے جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اسلام کی دعوت دی، لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ مدینہ میں پہلے سے موجود مذہبی اثر رسوخ کے مالک یہود کے مذہبی وقار میں خاطر خواہ کمی آنے لگی۔ بت پرستی مشرکوں میں تسلسل کے ساتھ پھیلتی ہوئی یہودیت سکڑ گئی۔ دوسری طرف مکہ کے قریشی بدر میں ہلاک ہونے والے اپنے سرداروں کا انتقام لینے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے مدینہ کے یہودیوں کو اپنے ساتھ ملا رہے تھے۔ گویا مشرکین مکہ اور یہود مدینہ دونوں اسلام کو مٹانے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبیلے بنو نذیر نے ایک بار سازش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر گرا کر قتل کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سازش کی اطلاع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے راستے سے بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری بار قریشی مکہ کے کہنے پر بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا، اور چال یہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ 3 آدمی لے کر ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم بھی 3 علماء کو ساتھ لے کر آتے ہیں، آپ اسلام سمجھائیں، اگر ہمارے علماء نے آپ کی دعوت کو تسلیم کر لیا تو ہم بھی ایمان لے آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرمایا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ تلواریں باندھ کر آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا۔ کئی دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ لشکر اسلام نے ان کی معاشی قوت کے استحصال کے لیے ان کے باغات تک جلا دیے۔ جب یہ ہر طرف سے بے بس ہو گئے تو انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ بالآخر بنو نذیر کو مدینہ سے جلا وطن اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا۔ وہ اس شرط کے ساتھ راضی ہوئے کہ جس قدر مال و اسباب اونٹوں پر لے جانے دیں تو ہم مدینہ سے نکل جائیں گے۔ چنانچہ جلا وطنی پر مجبور ہونے والوں میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حی بن اخطب اور سلام بن ابی الحقیق، کنایہ بن الربیع کے علاوہ چند دیگر لوگ بھی بنو نذیر سے خیبر کی طرف چلے گئے۔ وہاں لوگوں نے ان کا اس قدر احترام کیا کہ خیبر کا سردار تسلیم کر لیا۔ خیبر پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے آپ کا نکاح کنانہ بن ابی الحقیق سے کر دیا۔ کنانہ خیبر کے سردار ابو الرافع کا بھتیجا تھا اور خود بھی خیبر کے قلعہ کموس کا حاکم تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حی بن اخطب جب خیبر آئے تو یہاں اسلام کے خلاف فیصلہ گن مار کا
لڑنے کی تیاریاں شروع کی، آس پاس کے قبائل کو اس کے لیے تیار کیا، یہاں تک کہ ایک بڑا لشکر جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ یہود نے قبیلہ غطفان کو بھی لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ عینہ بن حس فزاری نے چند افراد کے ساتھ مل کر یہ شرارت کی کہ مقام ذی کرد چراگاہ کا نام ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چر رہی تھی، ان پر حملہ کر دیا۔ اونٹنیوں کی حفاظت پر مامور حضرت ابو ذر کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا، ان کی بیوی کو گرفتار کر لیا اور 20 اونٹنیاں ساتھ بگا کر لے گئے۔ حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حملے کا علم ہوا تو انہوں نے تیز رفتاری سے پیدل دوڑ کر حملہ آوروں کو جا لیا۔ ابھی وہ ایک جگہ پر اونٹنیوں کو پانی پلا رہے تھے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر اتنی پھرتی سے تیر برسائے کہ تمام حملہ آور زخمی ہو کر فرار ہو گئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اونٹنیاں واپس چھڑا لائے۔ اس کے 3 دن بعد غزوہ خیبر ہوا۔ مدینہ کے شمال مغرب میں خیبر نامی ایک شہر آباد تھا، یہ نہایت زرخیز مقام تھا، یہاں پر یہودیوں نے چند قلعے بنا رکھے تھے۔ یہود دیگر قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر مدینہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک عرصے سے جنگی اسلحہ جمع کر رکھا تھا۔ قبیلہ بنو غطفان اور قبیلہ بنو اسد کو نصف کھجوروں کے باغات کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تیاریوں اور اسلحہ جمع کرنے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صبا بن عرفتہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم مدینہ مقرر فرمایا اور خود 1400 افراد پر مشتمل صحابہ اکرام کے قافلے کے ہمراہ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کسی طریقے سے یہودیوں کو خفیہ طور پر مسلمانوں کی روانگی کی اطلاع دے دی۔ پہلے تو یہود نے کھلے میدان میں لڑنے کا فیصلہ کیا اور ایک میدان میں نکل آئے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کو خیبر پہنچنے میں کچھ دن لگ جائیں گے۔ چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام رضی میں فوجیں اتاری، خیمے، مستورات اور باربرداری کا سامان یہاں اتار دیا گیا، جبکہ اصل لشکر نے خیبر کا رخ کیا۔ مقام صحبہ پہنچ کر نماز عصر ادا کی گئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ستو نوش کیے۔ رات ہوتے ہوتے لشکر خیبر کے قریب پہنچ گیا تھا اور عمارتیں نظر آنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کا حکم دیا اور یہاں رک کر دعا فرمائی۔ دوسرے دن خیبر پہنچے۔ یہود ایسی بزدل قوم تھی، جب انہوں نے اہل اسلام کی جنگی تیاریاں دیکھی تو کھلے میدان کے بجائے قلعہ بند ہو کر لڑنے لگے۔ خیبر کی آبادی 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک حصے میں 5 قلعے تھے، ان میں سے مشہور 3 قلعوں پر مشتمل علاقہ نطات کہلاتا تھا اور بقیہ 2 قلعوں پر مشتمل علاقہ شک کے نام سے مشہور تھا۔ خیبر کی آبادی کا دوسرا حصہ قتیبہ کہلاتا تھا، اس میں صرف 3 قلعے تھے۔ قلعہ کموس یہ بنو نذیر کے خاندان ابو الحقیق کا قلعہ تھا۔ یہودیوں نے اپنی خواتین اور بچے قلعہ کموس اور نزات میں، جبکہ دیگر سامان و اسلحہ وغیرہ قلعہ نام میں محفوظ کر لیا اور ہر قلعے پر تیر انداز تعینات کر دیے۔ مسلمانوں نے 5 قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کیا، جس میں 50 مجاہدین زخمی اور 1 شہید ہوئے۔ قلعہ کموس سب سے بنیادی اور بڑا قلعہ تھا جو ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے چند صحابہ اکرام کو بھیجا، لیکن یہ فتح نہ ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اسے علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں ہے، خدا اس کے ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ یہ سن کر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم خواہش کرنے لگے کہ کاش یہ سعادت انہیں نصیب ہو۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ انہیں آنکھ کی تکلیف ہے، اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھ پر لگایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کی تکلیف بالکل ختم ہو گئی۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے تو یہودیوں کے مشہور پہلوان مرحب کا بھائی حارث مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک ہی وار میں قتل کر دیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ اس کے بعد مرحب رجز جنگی اشعار پڑھتا ہوا میدان میں اترا، اس نے زرہ اور خود پہنا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جواب میں رجز پڑھا اور مرحب کے سر پر اتنے زور سے تلوار کا وار کیا جس سے خود 2 ٹکڑے ہو گئی اور مرحب 2 دھڑوں میں کٹ گیا۔ زرہ لوہے کا بنا ہوا جنگی لباس جس کے ذریعے تیر و تلوار وغیرہ کے حملوں سے جسم کو بچایا جاتا ہے۔ خود خیق کو زبر کے ساتھ پڑھنا ہے، لوہے کی بنی ہوئی جنگی ٹوپی۔ اس کی ہلاکت کے بعد باقی یہودی خواہ
خوف زدہ ہو کر قلعہ میں جا گھسے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کا دروازے کو دونوں ہاتھوں سے پورا زور سے اکھاڑ لیا۔ اس کے بعد آپ نے اس دروازے کو قلعہ کموس کے آگے والے گڑھے پر رکھا تاکہ اسلامی فوج گھوڑوں سمیت قلعہ میں داخل ہو سکے۔ اسلامی فوج داخل ہوئی، یہودی سہم گئے، انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور قلعہ کموس بھی فتح ہو گیا۔ اس پورے غزوے میں 93 یہودی ہلاک ہوئے جبکہ 15 مسلمان شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اصلی نام زینب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام صفیہ رکھ دیا۔ یہ یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کے سردار اعظم حی بن اخطب کی بیٹی ہیں اور ان کی ماں کا نام زرہ بنت سموئیل ہے۔ یہ خاندان بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق بھی بنو نذیر کا رئیس اعظم تھا جو جنگ خیبر میں قتل ہو گیا۔ محرم 8 ہجری میں جب خیبر کو مسلمانوں نے فتح کر لیا اور تمام اسیران جنگ گرفتار کر کے اکٹھا جمع کیے گئے تو اس وقت حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ایک لونڈی طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی پسند سے ان قیدیوں میں سے کوئی لونڈی لے لو۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا، مگر ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صفیہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی شہزادی ہیں، ان کے خاندانی اعزاز کا تقاضا ہے کہ آپ ان کو اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لیا اور ان کے بدلے میں انہیں ایک دوسری لونڈی عطا فرما دی۔ پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد فرما کر ان سے نکاح فرما لیا اور جنگ خیبر سے واپسی میں 3 دنوں تک منزل صحبہ میں ان کو اپنے خیمے کے اندر اپنی قربت سے سرفراز فرمایا اور دعوت ولیمہ میں کھجور، گھی، پنیر کا ملیدہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو کھلایا، جس کا مفصل تذکرہ جنگ خیبر میں گزر چکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت ہی خصوصی توجہ اور انتہائی کریمانہ عنایت فرماتے تھے اور اس قدر ان کا خیال رکھتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر غیرت سوار ہو جایا کرتی تھی۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ تو پستہ قد ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تو نے ایسی بات کہہ دی کہ اگر تیرے اس کلام کو دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا متغیر ہو جائے گا، یعنی یہ غیبت ہے جو بہت ہی گندی بات ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک سفر میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ زخمی ہو گیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک فاضل اونٹ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زینب، تم اپنا اونٹ صفیہ کو دے دو۔ حضرت زینب نے طیش میں آ کر کہہ دیا کہ میں اس یہودیہ کو اپنی کوئی چیز نہیں دوں گی۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پر اس قدر خفا ہو گئے کہ 2-3 ماہ تک ان کے بستر پر آپ نے قدم نہیں رکھا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی ہیں۔ آپ نے رونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے یہ کہا ہے کہ ہم دونوں دربار رسالت میں تم سے بہت زیادہ عزت دار ہیں کیونکہ ہمارا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صفیہ، تم نے ان دونوں سے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ تم دونوں مجھ سے بہتر کیوں کر ہو سکتی ہو؟ حضرت ہارون علیہ السلام میرے باپ ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے چچا ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں۔ انہوں نے 10 حدیثیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، جن میں سے ایک حدیث بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں ہے اور باقی 9 حدیثیں دوسری کتابوں میں درج ہیں۔ ان کی وفات کے سال میں اختلاف ہے۔ وقتدی کا قول ہے کہ 50 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور ابن سعد نے لکھا ہے کہ 52 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ بوقت رحلت ان کی عمر 60 برس کی تھی۔ یہ بھی مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں سپرد خاک کی گئیں۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 11 ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہیں جن پر تمام مورخین کا اتفاق ہے۔ ان میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو ہجرت سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا لقب ام المساکین ہے، ہم پہلے بھی تحریر کر چکے ہیں کہ نکاح کے 2-3 ماہ بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہی یہ وفات پا گئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے وقت آپ کی 9 بیویاں موجود تھی، جن میں سے 8 کی آپ باریاں مکمل فرماتے رہے کیونکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ کر دیا تھا۔ ان 2 مقدس ازواج میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی اور سب کے
بعد آخر میں 62 یا 63 ہجری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رحلت فرمائی۔ ان کے وفات کے بعد دنیا امہات المومنین سے خالی ہو گئی۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ آپ نے بنو نذیر کے سردار کی بیٹی دہیہ کو دے دی ہے، حالانکہ وہ آپ کے سوا کسی کے لائق نہیں۔ چنانچہ دہیہ کلبی کو ایک اور لونڈی دے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کو آزاد کر دیا اور ان کی آزادی کو حق مہر قرار دے کر ان سے نکاح کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ پر نیل پڑا دیکھا تو دریافت فرمایا، صفیہ یہ نیل کا نشان کیسا ہے؟ وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سابقہ شوہر ابن الحقیق کی گود میں سر رکھے سوئی ہوئی تھی کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میری گود میں چاند اترا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو خواب سنایا تو اس نے میرے چہرے پر زور سے تھپڑ مارتے ہوئے کہا، تو یثرب کے حکمران سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ یہ اسی تھپڑ کا نشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سردار کی بد اخلاقی ملاحظہ کر لی کہ خواب کی وجہ سے تھپڑ مار دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خواب کو سچا کر دیا اور ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ انہیں جہنم سے چھٹکارا مل گیا اور مومنوں کی ماں بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ نیز جنت میں بھی خاتون الانبیاء اور مرسلین کی زوجہ محترمہ ہونے کا شرف مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے مدینہ طیبہ واپس آتے ہوئے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ پر ہی سوار تھے۔ آپ نے ان کی اس طرح عزت افزائی کی کہ جب سیدہ اونٹ پر سواری کا ارادہ کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس جاتے، اپنا گھٹنا آگے کر دیتے تاکہ صفیہ اپنا قدم سید الانبیاء کے مبارک زانوں پر رکھ کر سوار ہوں۔ ادھر صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حسن ادب دیکھیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر احترام کرتی تھی کہ اپنا پاؤں کبھی بھی اس مبارک گھٹنے پر نہ رکھتی بلکہ اپنا گھٹنا اس پر رکھ کر سوار ہو جاتی۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا گواہی دیتی ہیں؟ سیدہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اخلاق والا انسان نہیں دیکھا۔ میں خیبر میں رات کو ان کی اونٹنی پر سوار تھی، مجھے اونگ آتی تھی تو میرا سر کجاوے سے لگتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہاتھ سے جگاتے ہوئے فرماتے، اری ذرا سنبھل کر، اے ہائی کی بیٹی صفیہ ذرا دھیان سے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات کہہ دی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ قدر و منزلت والی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی زوجات بھی ہیں اور آپ کی چچا زاد بھی۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح ان کی تعلیف قلبی فرمائی کہ صفیہ تم نے ان سے اس طرح کیوں نہ کہا؟ تم مجھ سے کیسے بہتر ہو سکتی ہو جبکہ میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ ہارون علیہ السلام اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔